میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، گفتگو جب یونیورسٹی کے اندر علمی ماحول میں ہو رہی ہو تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بحث کے عنوان کا پورا استقصاء کیا جائے۔ ہمارا آج کا عنوان غزوہ ہند ہے۔ بلا شبہ بہت سی باتیں غزوہ ہند سے متعلق اور اس حوالے سے ہند میں مسلمانوں کی آمد کی بابت بتلائی گئی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاحال لفظ غزوہ ایک تعارف کا متقاضی ہے۔ غزوہ آپ سب جانتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں حرب، جنگ جب سے انسان شروع ہوا ہے، جنگ اس کے ساتھ قوم میں برسر پیکار ہوتی آئی ہے۔ ہمیں واضح یہ کرنا ہے کہ وہ جنگ غزوہ کب بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جائزہ لیں گے کہ غزوہ ہند کیا ہے اور دوسرے غزوات کیا ہے۔ انسان اپنی بادشاہت، تسلط، دولت کی ہوس، اپنی مطامع، اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے لڑتا ہے، لڑتا تھا، لڑتا رہے گا، یہ اس کی تاریخ ہے۔ اس قسم کی جو جنگیں آئی ان کو صرف جنگیں کہا جاتا ہے، مگر جب اس تصادم کے پیچھے کسی نظریاتی قوت کی کار فرمائی ہو تب وہ غزوہ بنتی ہے۔ یہ بات طالب علموں کے سمجھنے کی ہے۔ باہم انسانوں کا جو تصادم ہوتا ہے اس کے پیچھے اگر عامل نظریاتی قوت ہو تب وہ غزوہ کہلاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بدر، احد، احزاب، یرموک، تبوک، یہ سارے اسلامی غزوات تھے۔ تاریخ میں غزو الاسلامی کے دست پر ان کو رقم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان ساری جنگوں کے پیچھے صرف سلطنت یا حکومت یا علاقہ یا وسائل کی لوٹ یہ کار فرما نہیں تھا، بلکہ ان کے پیچھے لا الہ الا اللہ کا تصور کار فرما تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے، کفر نے اس پر تصادم کیا، تعارض کیا، مقاومت کی، اسلام نے ان کی قوت کو توڑا۔ یہ سارے کے سارے غزوات تاریخ میں رقم ثبت ہوئے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جنگوں کے پیچھے جب نظریاتی قوت عامل کے طور پر کار فرما ہو تب وہ غزوہ بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صلیبی جنگیں، ان کو غزو الصلیبی، عرب مورخین، علماء، فلسفر الغزو الصلیبی، صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہودیوں نے جو جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی ان کو الغزو الصہیونی کہا جاتا ہے۔ الغزو الصہیونی، اسلام کے اندر جنگوں کی تاریخ وسیع ہے۔ اس کو اس کا احاطہ کرنے کے لیے اسلام کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور کفر دنیا میں کس طرح اسلام کی معارضت کرتا ہے، میرے طالب علم بھائیوں یہ سمجھنا آپ اور ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہ سمجھے، اس موضوع کا اس کی تمام گہرائیوں کے ساتھ احاطہ نہ کریں تو ہم غزوہ ہند کے عنوان کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ بات یقینی ہے، اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ قرآن مجید نے اس کو دین اللہ کہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اسلام اللہ کا دین ہے۔
جو اللہ کے بندے ہیں ان پر یہ دنیا میں لاگو ہوتا ہے. جو اللہ کے باغی ہیں, اللہ کے عدو ہیں, وہ اس کے سامنے ایک صد, ایک رکاوٹ کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں. ان کے درمیان اس دین کے احقاق کے لیے, اس کے اثبات کے لیے, اس کو ثابت غالب کرنے کے لیے جو حرب ہوتی ہے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. مسلمان جنگوں سے ناواقف نہیں, لیکن ایک غلطی مسلم علماء اور مسلمان دانشور کر چکے, وہ یہ ہے کہ جب تک کفر کی طرف سے معارضت میدان جنگ میں ہوتی آئی, ہم سمجھتے رہے کہ جنگ ہے, صلیبی جنگ ہے, صہیونی جنگ ہے, مشرکین کی جنگ ہے. مسلمان ان ٹائٹلز پر لڑا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے جہاد کی تاریخ بڑی درخشاں ہے, بڑی واضح ہے, بلکہ ملت اسلامیہ کا عروج اور جہاد کی تاریخ یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے, اور اقوام عالم پر اس کے مثبت اثرات بڑے واضح نمایاں نظر آتے ہیں. لیکن غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ کفر نے, کافروں کی قوتوں نے, ان کے دماغوں نے, ان کے بڑے بڑے جو فلسفرز تھے, جو ان کے پروفیسرز تھے, انہوں نے جب اسٹریٹجی چینج کی, حکمت عملی کو بدلا, تھا وہ غزو بھی, ہم اس کو سمجھ نہیں سکے. انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی, اسٹریٹجی بدل لی, جنگ کا میدان بدل دیا, گراؤنڈ پچ جس پر وہ معرکہ لڑا جا رہا تھا جنگ کا, وہ انہوں نے بدل دیا, انداز بدل دیا. ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. نتیجتاً ہم آج اس انحطاط کا شکار ہیں جس میں جب قومیں اپنے نظریات کی دفاع کے لیے قوت استعمال کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو وہ منحطت ہو جاتی. آج جو ہمارا آج ہے, ہم اس پہ نہیں سوچتے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ کیا ہے. فعلاً فی الحقیقت یہ غضب ہے جس پر کافر ہم سے لڑا, اس کی اسٹریٹجی کو سمجھ نہیں پائے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہماری ساری زندگی کے ہر شعبے پر حاوی اور محیط ہوتا ہے, اور ہم اس کے نظام کے پارٹ پارسل بن کے رہ گئے. یہ بھی غضب تھا جس کو ہم نے سمجھا نہیں. تصادم اس میں تھا, دشمنی, معادات, معاندت اس کے اندر تھی. کافروں کی قوتیں اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتی تھی, لیکن وہ یہ جان گئے کہ مسلم بازو کی قوت, اسلام کی تلوار کی کاٹ, ہم میدان جنگ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا انہوں نے غزو بدلا, غزو العسکری کی بجائے غزو الفکری آیا, غزو العلمی آیا. یہ سب غضب تھا. آج بھی عرب علماء, یونیورسٹیوں کے پروفیسرز باقاعدہ اس بات پر لکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور یہ انہی مصطلحات کے ساتھ معروف ہے ساری علمی دنیا میں. غزو الفکری, ذہن سازی, ذہن بدلنا, توجہ کو بدل دینا, دماغ کو دھو دینا, زاویہ فکر و نگاہ کو بدل دینا, تصورات کو بدل دینا, یہ غضب ہے باقاعدہ. جنگ ہے یہ, ہاں اس کا میدان جنگ نہیں, یونیورسٹیاں اس کا میدان نہیں, یونیورسٹیز اس کا میدان بنی. تعلیم کے محاذ پر غضب ہوا, کالجز, مدرسے, نظام تعلیم, اس سارے میں جنگ ہوئی. مگر ہم ایک محدود لمیٹڈ کانسیپٹ رکھتے تھے, ہم سمجھ نہ سکے. ہمیں غزوہ وہی سمجھ میں آتا تھا جس میں دو آدمی تلوار پکڑ کر آمنے سامنے لڑ رہے ہو. اس کے علاوہ ہمارے تصورات کسی اور غضب کا احاطہ علمی نہ کر سکے. وگرنہ فی الحقیقت, اور یہ بالکل اسٹیبلشڈ بات ہے یہ, کہ تعلیم کے میدان میں, یونیورسٹیز کے اندر, ثقافت کے میدان میں جو کلچرل ڈیسک ہے, صحافت کے میدان میں جو میڈیا ہے, اقتصاد کے میدان میں جس کو اکنامک چارٹر کہا جاتا ہے, سارے میادین میں, ہر فیلڈ میں غضب ہوا, جنگ ہوئی, کافر لڑتا رہا, ہم سوئے رہے. اس لیے کہ ہم فالو نہیں کر سکے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسٹریٹجی کو ہم سمجھ نہیں پائے. اس نے پہلو بدلا, پینترا بدلا, ہم ذہنی طور پر تیار نہ تھے. ہم سمجھے کہ غضب اب نہیں ہے, یہ ہم کو سسٹم دے رہا ہے,
یہ ہمیں ڈیولپ کر رہا ہے، ہماری یہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے ملک کو انڈسٹری دے رہا ہے، یونیورسٹی کو تعلیم دے رہا ہے، ہم کو کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری دے رہا ہے. ہم یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ علمی، ثقافتی، تمدنی، فکری محاذوں پر ہم سے جنگ کر رہا. جہاد ایک محدود عمل کو نہیں کہتے. جہاد ایک مربوط، باقاعدہ محیط عمل ہوتا ہے جو ایک نظریاتی جماعت کو ہر پہلو سے تحفظ فراہم کرتا ہے. وگرنہ اب آپ دیکھیے تو صحیح، آپ طالب علم ہیں، آپ کے اندر کھل کے بات کرنے کو جی چاہتا ہے کیونکہ آپ سمجھنے کی صلاحیت یقیناً رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو روشن دماغ، عقل، فکر دیا. بامبے فلم انڈسٹری یا ہالی ووڈ فلم انڈسٹری، آپ کے خیال میں وہ ٹی وی پر ہمیں صرف تفریح مہیا کرتی ہے؟ کیا وہ ہمارے اتنے ہمدرد و بہیخواہ ہیں کہ وہ ہمارے اکتائے ہوئے، تھکے ہوئے یہ مزدوروں کو یا طالب علموں کو یا دفتری لوگوں کو تفریح کے لیے ٹیلی ویژن پر یہ ریکریشن دیتے ہیں؟ نہیں، فی الحقیقت ایسا نہیں ہے. وہ کلچرل میدان میں ثقافتی محاذ پر غضب الثقافی ہو رہا ہے، تہذیبوں کی جنگ ہو رہی ہے. مسلم تہذیب کو باقاعدہ بدلا جا رہا ہے، اس کے لباس کو، اس کی شکل کو، اس کے لائف سٹائل کو، اس کے ڈائلاگ سٹائل کو، ہر چیز کو بدلا جا رہا ہے. باقاعدہ جنگ لڑی جا رہی ہے، ہم اس سے آگاہ نہیں. اس لیے کہ ہمارے خیال میں جو غضب کا تصور ہے وہ نہایت محدود ہے. میرے بھائی، کافر اور ملت کفر کبھی ملت اسلامیہ کی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس فیصلے کو بارہا تکرار سے بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں سے کبھی امن کی حالت میں نہ آنا، کبھی نہ سمجھنا کہ وہ تمہارے دوست ہیں. وہ ایک فیلڈ میں مار کھائیں گے تو دوسرے میں آئیں گے، دوسری پچ پہ ہار جائیں گے تو تیسرے گراؤنڈ میں پہنچیں گے. فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ شیطان کے دوست ہے، ان کو دشمن سمجھنا، کبھی ان کے ساتھ کو ایگزسٹنس، کو آپریشن اختیار نہ کریں. ہم اس کو فالو اپ نہیں کر سکے. ہم نے اپنے نظریے کی صحیح حفاظت نہیں کی. ہم نے جنگ بدر، احد کو بہت پڑھا، سیرت و تاریخ کے جلسے اور جہاد اور مجاہدین اور یہ شان کے قصے بڑے سنے، قربانیوں کا ذکر بھی بڑا کیا، مگر ہم نے یہ بالکل نہیں سمجھا کہ اسلام اصل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے اور اس ذمہ داری کے ادا کرنے کا صحیح طریق کہاں. میں اس کو ناانصافی سمجھتا ہوں اگر میں آپ کے اذہان و عقول کو دھوئے بغیر، باقاعدہ ان کو سیقل کیے بغیر غزوہ ہند کے اسٹیج سے اپنی گزارشات کر کے چلا جاؤں اور آپ کی برین واشنگ نہ کرتا جاؤں، واللہ میں اپنے کو منصف نہیں پاتا. اس وجہ سے میں نے اس موضوع کو پھیلا کر، محیط کر کے اس کی صحیح گہرائیوں سے اس کو پکڑا. آپ دیکھ لیجیے، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ، کوئی ڈیسک ایسا نہیں ہے جس پر آپ اسلام کو اس وقت شکست خوردہ، ہزیمت زدہ نہ پاتے. آپ اپنے ملک میں نہیں، پوری اسلامی برادری کے ہر ملک میں، ہر فیز پر آپ دیکھیں گے کہ سارا عالم اسلام سارے کے سارے عالم کفر سے شکست خوردہ ہے. اس لیے کہ غضب ہوا، جنگ ہوئی، جنگ جاری ہے. خدا کی قسم آج بھی اس جنگ کے سپاہی لڑنے آتے ہیں، ہم ان کو پروٹوکول دیتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ولیم پیری اور ڈگلس ہرٹ جیسے جو صرف وزرائے خارجہ کے نام سے آتے ہیں، یہ صرف امن و آشتی اور دوستی کا پیغام لاتے ہیں. یہ باقاعدہ جنگ کرنے آتے ہیں، جنگوں کے سپاہی ہیں، ہم ان کو دشمن نہیں سمجھتے، پروٹوکول دیتے. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی اطاعت کو پوری طرح اختیار کیے ہوئے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے نام اور ہیں، ہمارے نام اور ہیں. وہ ظاہراً انکار کرتے ہیں، ہم ظاہراً اقرار کرتے ہیں. اسلام ایک مکمل، جامع، مربوط نظام حیات ہے، اپنی بنیاد رکھتا ہے، کامل بنیاد ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، واضح، سارے کے سارے تصورات کو صحیح صحیح خانوں میں فٹ کرتا ہے. کیوں فٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب غضب ہو، مسلمان ہر ہتھیار کو صحیح جگہ سے پکڑ کر صحیح طور پہ استعمال کر سکے. یہ ضرورت ہے. یہ اس
اسلام سارے تصورات کو جو کائنات میں مسلمان کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کو ان کے صحیح مقام پر فٹ کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کہ غضب ہر اسٹیج پر ہونا ہے, جنگ غزوہ ہر لحاظ پر ہوگا. اس کو جب ضرورت پڑے جس ہتھیار کی اس کو استعمال کرے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا تصور دیا کہ ہم کون ہیں؟ ہم مخلوق ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. ہم ماسز, پبلک, عوام اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ہمارا خالق ہے. یہ اسلامی تصور ہے. اس تصور سے جو چیز آیا ہوتی ہے, جو ترشح اس سے ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو مخلوق ہے وہ کمزور ہے, وہ طاقتور نہیں ہے. جو خالق ہے قوت اس کی ہے. تھوڑا آگے چل کے دیکھیے آپ کہ یہ بات کہاں آ کر کے انشاءاللہ صحیح طور پہ فٹ ہوتی. ہم سارے یہ اعتراف کریں کہ ہم مخلوق ہیں, خلق اللہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہمارا خالق ہے. جب اللہ ہمارا خالق ہے تو وہ طاقتور ہے, اور جب وہ طاقتور ہے تو ہم طاقتور نہیں ہیں, ہم کمزور ہیں. ان القوۃ للہ جمیعا. دنیا میں اس وقت بہت بڑا غزوہ ہو رہا ہے اس بات پر کہ قوت کس کی ہے, اللہ کی یا عوام کی. میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے ملتمس ہوں کہ وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت دنیا میں بہت بڑا غزوہ بپا ہے اس بات پر کہ قوت کس کی ہے, کیونکہ جس کے حق میں فیصلہ ہوگا حکمرانی پھر اس کی جگہ. دنیا کا حاکم کون ہوگا؟ جو دنیا میں کم ہوگا. اس پر معرکہ ہے, باقاعدہ جنگ ہے میرے بھائیوں. اس پر آپ کے ملک میں, مصر میں, شام میں, ترکی میں, مراکش میں, الجزائر میں, پوری مسلم دنیا کو ابتلا میں ڈال دیا گیا. ایک معرکہ ہے باقاعدہ, اس پر جنگ ہو رہی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے یا عوام. کیونکہ اسلام کو یہ جنگ لڑنی ہے, لہذا قرآن مجید اس تصور کو واضح کرتا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا. قوت صرف اللہ کی, سب کی سب قوت اس کی. وہ خالق ہے, تم مخلوق. جب تم مخلوق ہو تو عاجز ہو, کمزور ہو, ضعیف ہو, صائم ہو, محتاج ہو. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے, قوت نہیں جتاؤ. حکم کس کا ہوگا؟ یہ ایک دوسرا محاذ ہے. حاکمیت کس کی ہو؟ یہ ایک محاذ ہے. اس پر جنگ ہوئی ہے باقاعدہ. وہ جنگ جو فرانس کی اور امریکہ کی باقاعدہ یونیورسٹیوں نے لڑی ہے, اور ہم اس میں ہارے. تو ہم نے کہا کہ حاکمیت عوام کی, گورنمنٹ آف دا پیپل. اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں ہتھیار دیا تھا. حکم للہ. دیکھنا مسلمان, اے مسلم مومن, اس ہتھیار کو کبھی سرنڈر نہ کر دینا. یہ تیرا ویپن ہے, تیرا سٹنگر ہے کہ تیرا حاکم تیرا اللہ ہے. جب تو یہ کہے گا کہ حاکم اللہ ہے, اس کا فائدہ تجھے کیا ہوگا؟ تو تلوار اٹھائے گا, امریکہ تجھے دہشت گرد کہے گا تلوار گرا. تو کہے گا نہیں, مجھے حکم میرے رب کا ہے کہ میں تلوار نہ گرا. کب تک نہ گراؤ؟ جب تک بل کلنٹن جزیہ نہ دے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید. جان میجر ہو, بل کلنٹن ہو, نسیمہ راؤ ہو, جب تک وہ ہاتھ سے تھیلی جزیے کی لے کر وہاں باہر دروازے کے نہ کھڑا ہو, مسجد کی سیڑھیوں کے مسجد میں بھی آ نہ پائے, کیونکہ وہ مشرک و پلید. تیرے پاس ہتھیار ہے, تو یہ جہاد کیوں کر رہا ہے؟ ہولی وار کہ میرے رب نے کہا ہے. کیوں کہا تیرے رب؟ وہ میرا حاکم ہے, اس نے حکم دیا ہے. سیکورٹی کونسل, UN, یونیسیف, یونیسکو, عالمی ادارے, جنوا کا عدالتی بینچ, میرے لیے کوئی چیز حاکم نہیں ہے. میرا اللہ جو ساری کائنات زمین و آسمان کا مالک ہے وہ میرا حاکم ہے. یہ میرا ہتھیار ہے, وہ حکم دے گا, میں کھڑا ہوں. ان الارض للہ, زمین اللہ کی, الخلق للہ, مخلوق اللہ کی, الامر للہ, حکم طاقت اللہ کی. ان القوۃ للہ, قوت اللہ کی. اس کے بعد قانون کس کا ہے؟ یہ بہت بڑی جنگ لڑی گئی. قانون کس کا ہے؟ کون بنائے گا؟ قانون عوام بنائیں گے. لیجسلیشن کا حق پارلیمنٹ کو ہوگا. ہاں میرے بھائیوں, اس کو سمجھو. غزوہ ہند یوں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوگا. خدا کی قسم, آپ نہ غزوہ مراکش جیت سکے, نہ غزوہ افغانستان جیت سکے, نہ آپ غزوہ ہند جیت سکے. کیوں آ رہے آپ غزوہ افغانستان؟ میرے ساتھی کہتے ہیں روس ٹوٹ گیا. خدا کی قسم, روس نے تمہارے پاس سے
نے بندوقیں گرا کر تم کو پھر انتخاب دے دیا افغانستان. تم لٹک گئے سولی پر انتخابات کی. روس ابھی زندہ ہے مسلمانوں کے لیے وبال بن کے کھڑا. ہاں تم جیتے تھے, تم اللہ کو مان کر جہاد کر رہے تھے, روس بھاگ رہا تھا, انہوں نے تم پر ایک پیچرا بدلا, تم اسٹریٹجی کو فالو اپ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ہتھیار چھوڑ دو, ہم فوج نکالتے ہیں, تم انتخاب لے آؤ, ہماری فوج چلی جائے گی, ہمارا انتخاب وہی کام کرے گا جو ہمارا جرنیل کرتا. کہیں یہ ربانی جیتا یا احمد شاہ سعود یا حکمت یار, کون جیتا؟ انتخاب جیتا. انتخاب نے کیا کام کیا؟ انتخاب نے وہ کام کیا جو روس کے ٹینک نہ کر سکے. وہ بھاگ رہے تھے اسلحہ چھوڑ کر, مسلمان ان کے پیچھے تھا. بھولے کم علم جاہل مسلمانوں نے انتخاب کو تسلیم کر لیا. انتخاب نے وہی کام کیا جو روس کے جنرلوں نے کیا. آپ کو غزوہ ہند کی کانفرنس میں اگر ہم یہ حقائق نہ بتلائیں کیا ہوگا؟ کل آپ لڑنا شروع کریں گے, جہاد کی طلب, شہادت کی رغبت, جنتوں کا حصول, یہ نعمات ان کا حصول مسلمان کی شان ہوتی ہے. رغبت ہو آپ جائیں, جب آپ جائیں گے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. آپ آخری 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا, آپ بالکل قتل کرنے والے ہوں گے, وہ آپ کو انتخاب سنائیں گے, آپ ٹھہر جائیں گے. جیتی ہوئی بازی آپ ہار جائیں. پہلے اسلام کو سمجھیے, وہ آپ کا ہتھیار ہے. ان سارے نکات کو سمجھیے, یہ آپ کے سٹنگرز ہیں, یہ آپ کے میزائلز ہیں, راکٹس ہیں, لانچرز ہیں. یا دین اللہ کا ہے, زمین اس کی ہے, ملکیت اس کی ہے, حاکمیت اس کی ہے, قانون اس کا ہے, معبود وہ ہے. ہم سارے کے سارے اس کے بندے ہیں. ہم اپنی آزادیاں اور حقوق کی جنگ نہیں لڑیں گے, انتخابات کے دست پر آ کر نہیں بیٹھیں گے, ہم میدان جنگ میں جا کے. ہاں اس تصورات کے ساتھ, اس وضوح کے ساتھ پھر آپ کھڑے ہوئے, یا اللہ میں تیرا بندہ, بتا میرے لیے کیا حکم. اللہ کہتے ہیں ہاں جب تو اس طرح اپنے ذہن کو صاف کر کے, تصورات کو روشن کر کے تو یہ جان لے کہ پبلک صرف اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی. تو یہ جان لے کہ مسلمان کے لیے مقدس جگہ اس کی مسجد ہے, اسمبلیاں نہیں ہے. تو یہ جان لے کہ حاکمیت اللہ کی ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے. جب تیرا یہ عقیدہ ہو جائے کہ دستور کی سیادت نہیں ہے, قرآن کی حاکمیت ہے, پھر ہم تجھے یہ بتلاتے ہیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ. اب تم کیا کرو؟ خالف الیہود والنصارى, ان کی مخالفت کرو. یا اللہ کس حد تک مخالفت کی حد کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں حد کا ہم تعین کرتے ہیں. تو ہمارا سپاہی ہماری اسٹریٹجی پر چلے, ہم جو تجھے وار اسٹریٹجی دے رہے ہیں اس کو فالو کرے گا, جو ویپن تجھے دے رہے ہیں ان کو ہاتھ میں پکڑ کے چل. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, تو جہاد کر, قتال کر, قتل کر, مار. کس کو؟ الذین لا یؤمنون باللہ, ایک کشمیری یا روسی کو نہیں. اب اپنے تصور جہاد کو محدود نہ کر لینا کسی ایک قوم یا ملک کے ساتھ. میرے بھائیوں, جہاد کو قرآن سے سیکھی. قاتلو, قتال کرو. کس کے ساتھ؟ یا اللہ صرف کشمیریوں کے خلاف ہند کے ساتھ لڑے بس, صرف روسیوں کے ساتھ لڑے بس. جب روس افغانستان کو چھوڑ دے ہم پیچھے آ گئے, جب کل نسیمہ راؤ اپنے ٹرپ نکال لے ہم گھر کو آ گئے. نہ, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, جہاد کرو, قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اللہ پر ایمان نہیں لاتے. ولا بالیوم الآخر, نہ تمہارا عقیدہ آخرت تسلیم کرتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور نہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جس کو تمہارے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. ولا یدینون دین الحق, اور جو سچے دین کو نہیں مانتے, جھوٹی صلیب کی پوجا کرتے. سبحان اللہ, آپ دیکھیے تو صحیح, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا, نہ سولی دیا, نہ کوئی صلیب تھی, نہ اس کا تصور تھا. قرآن ہمارا باقاعدہ تکرار سے یہ کہتا ہے کہ صلیب نام کی کوئی چیز حقیقت میں تھی ہی نہیں. بدبخت مسیحی مقدس صلیب کہتے ہیں, خود جھوٹ بڑھتے ہیں, اس کو مقدس کہتے ہیں. خود اسمبلی بناتے ہیں, اس کو آنرڈ ہاؤس, آنریبل ہاؤس کہتے ہیں. خود دستور بناتے ہیں, اس کو مقدس دستور کہتے ہیں. آسمانوں سے اترا ہوا قرآن, اس کو پس پشت. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, قتال کرو تم ہر اس بے ایمان کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا, آخرت پر ایمان نہیں لاتا. ولا یدینون دین الحق, اسلام کو اپنا دین نہیں. کب تک؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید, افغانستان کی آزادی حد نہ رکھنا, کشمیر کا حصول حد نہ رکھنا, کوئی ایک محدود تصور
تصور ذہن میں نہ بسانا، ساری دنیا پر تمہارا یہ فریضہ ہے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان کی حیثیت گر جائے، حقیر وہ ہو جائے اور تھیلیاں جزیے کی وہ لے کے آئے۔ ہاں غزوہ ہند بتا ہو گیا، ہم کو اب یہ لڑنا ہے، مگر ان ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا ہے، اس سمجھ بوجھ کے ساتھ لڑنا ہے، یہ تصور یہ فلسفی لے کے لڑنا ہے کہ ہند ایک رکاوٹ ہے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی دعوت کے پھیلاؤ کی، اس کو توڑ کے کاٹ کے رکھ دیں، اس کے بعد بیٹھ جانا، جو حد اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے ان کو سامنے رکھنا۔ ان سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا پر مسلمان ہر جگہ، ایک جگہ جہاد سے متاثر ہوگا، دوسری جگہ کھلے گا، دوسری جگہ ہوگا تو تیسری جگہ کھلے گا۔ جہاد جب اس طرح عام ہو جائے گا تو ہر محاذ پر مسلمان اپنی شکستوں کو فتح میں بدل رہا ہوگا۔ جب مسلمان اس طرح اپنی شکستوں کو فتح میں بدل رہا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے اس فوجی کو یہ لڑتے دیکھ کر میدان جنگ میں بہادری کے جوہر نمایاں دکھاتے دیکھ کر آسمان سے رحمتوں برکتوں کے بارہ نازل کریں گے۔ اس کی نہ اکانومی برباد ہوگی، نہ اس کی سیاسیات تباہ ہوگی، نہ اس کے گھر، نہ اس کی بازار، ہر چیز اس کی فلاحی ہوگی۔ میرے بھائیوں، فی الحقیقت میں اس موضوع پر گفتگو کو طویل کرنا چاہتا تھا، بہت اس بات کی رغبت تھی کہ آپ بھائیوں سے کھل کے اس موضوع پر گفتگو کی جائے، مگر میرے بہت سے معزز ساتھی موجود ہیں جو انشاءاللہ مجھ سے کہیں بہتر طریق سے اس موضوع کی تمام گہرائیوں کو آپ کے سامنے وضوح سے بیان کریں گے۔ اسی قدر گزارشات پیش کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، طالب علم معاشرے میں عام لوگوں سے مختلف ذہن رکھتا ہے۔ عام لوگ بھی اس کے بارے میں کچھ مختلف توقعات اس کی ذات سے وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طالب علم ہوتا ہے۔ کسی کا زندگی میں کوئی مقصد رہتا ہے، کسی کا کوئی مقصد، اس کا مقصد علم کی طلب ہوتا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جب تک یہ جانا نہ جائے طلب سچی ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم سے کیا مراد ہے؟ طالب علم کے دو فرد ہیں، ایک مسلم طالب علم، ایک غیر مسلم طالب علم۔ جو مسلم طالب علم ہوگا وہ علم کو اللہ سے پوچھے گا۔ یہ منطقی بات ہے کہ جو مسلم اسٹوڈنٹ ہوگا، مسلمان طالب علم، جیسے مسلمان اپنی ہر چیز اپنے اللہ سے پوچھے گا، ویسے ہی وہ علم کی ڈیفینیشن، علم کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے حاصل ہوگا، مسلم طالب علم یہ بات اللہ سے پوچھے۔ جو غیر مسلم طالب علم ہوگا وہ اپنی عقل دوڑانے کی کوشش کرے گا اور اس کی عقل کی دوڑ، اس کی صلاحیتیں کبھی بہتر نتیجہ لے آئیں گی اور کبھی غلط نتیجہ لائیں گی۔ ہمیں بطور مسلم طالب علم کے سب سے پہلے اسلام کو سمجھنا ہے، پھر علم کو سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ دو چیزیں جان پائیں، پھر طلب کیا ہوتی ہے اس کا قاعدہ جاننا ہے، تب جا کر کے ہم صحیح
مسلم طالب علم بنیں گے۔ اسلام ہے، اسلام اپنی پوری زندگی، اپنی عمر، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی ساری سوچ بچار کی قوتیں، یہ سب کی سب اللہ کی اطاعت میں دے دینا، یہ اسلام ہے۔ اس لیے کہ اسلام لفظ یہ معنی کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ انکار کا عکس ہے، کفر کا عکس ہے۔ اسلام ماننا، کفر انکار نہ ماننا۔ تو کیا ماننا؟ اللہ کو ماننا، اس کے سارے احکام کو ماننا، اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اور اب آئیے علم کی طرف کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے علم کیا ہوگا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ علم جو اللہ کی طرف لائے، اللہ کا تعارف کروائے، وہ علم ہے۔ یہ تعریف بظاہر بڑی محدود ہے، لیکن جتنا جتنا آپ اس پر غور کرتے جائیں گے، آپ اسی قدر اس کی حقانیت اور سچائی سے آگاہ ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو قرآن مجید میں امی کہا تھا، النبی الامی، ہم نے تمہاری طرف نبی بھیجا، وہ امی تھا، ان پڑھ تھا، الٹریٹ، کسی اسکول کالج سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن قرآن مجید ان کو معلم کہتا ہے، پڑھانے والے تھے۔ جو پڑھا ہوا نہ ہو وہ پڑھا کیسے سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں کے ہاتھ پہ نہیں پڑھایا تھا، بلکہ خود اس کی تعلیم فرمائی۔ اب جو تعلیم اللہ اپنے نبی کو دے رہے ہیں وہ اصل علم ہے، اور اس کو آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، پہلی جو وحی ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے پیدائش کے حوالے سے کہ اللہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے۔ اس کے بعد دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ علم کا خالق ہے، لکھنے اور پڑھنے کا خالق ہے۔ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کا نام، الذی خلق، جو سارے انسانوں کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق۔ خلق الانسان من علق، اس نے اس انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب بہت بزرگ ہے، بزرگ تر ہے، پڑھ، تو پڑھ کر اس کی بزرگیوں، پڑھ کر اس کی طاقتوں، اس کی صلاحیات، اس کی توحید، اس کی ساری قدرتوں کو جانے گا، اس کی ذات کو پہچانے گا۔ اس کے بعد الذی علم بالقلم، صرف پڑھنا نہیں، اس نے لکھنا سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، لکھنے اور پڑھنے کی مدد سے اس نے انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اب آپ طالب علم لوگ، آپ اس وقت علم کی دنیا میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آج انسان بہت کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انسان جانتا ہے، انسان کے علم کی بنیاد اللہ رب العزت، اللہ نے اس کو یہ سب کچھ بتلایا ہے، ورنہ انسان یہ کچھ بھی جاننے کے قابل اہل نہ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ذرا بڑی عمر کے طالب علم ہیں، وہ یہ واقعہ جانتے ہوں گے
آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. دونوں بیٹوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں. اس نے کہا تو دھمکی دیتا ہے تو کر، میں تجھے قتل کرنے والا نہیں، کیونکہ میرے نزدیک میرا علم یہ کہتا ہے کہ قتل گناہ ہے. مجھے جو علم اللہ نے دیا ہے وہ علم یہ کہتا ہے کہ قتل گناہ ہے، لہذا میں تجھے قتل کرنے والا نہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ جانتا ہوں، میرا علم یہ بھی کہتا ہے کہ آج اگر تو مجھے مار دے گا تو کل تو اور میں دونوں ایک دربار میں کھڑے ہوں. لیکن اس بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب وہ قتل تو کر چکا لیکن جاہل تھا، بھائی کی لاش کو دفن کرنا نہیں جانتا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، وہ آ کے اس قاتل بھائی کے سامنے اپنے پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑھا بنا رہا ہے. لیریہ، اس قاتل کو پڑھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ جو قاتل ہے اپنے مقتول بھائی کے جثے لاش کو اب وہ مٹی میں دفن کیسے کرے. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت انسان اپنے علم میں لایا ہوا ہے، وہ انسان مسلم ہے یا وہ انسان کافر ہے، یہ جتنا علم میرے بھائیوں اس وقت کائنات میں موجود ہے، وہ علم ٹیکنالوجی ہو، وہ علم کمپیوٹر سائنسز ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جتنا علم دنیا میں موجود ہے، حقیقت میں اللہ رب العزت نے انسان کو یہ علم دیا ہے. بہت بڑی دلیل اس پر یہ ہے کہ انسان پہلے صرف لاش کو دفن کرنا یہ تک نہیں جانتا. قرآن نے یہ بات کہی کہ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیج کر قاتل کو سکھایا کہ وہ مقتول کی لاش کو زمین میں دفن کیسے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سائنسدان کے ذہن میں تھیوریاں ڈالتے ہیں، پریکٹیکل کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں. مگر اللہ رب العزت انسان کو یہ کہتے ہیں کہ فاعلم، اے انسان تو یہ جان لے، تیرے علم کی انتہا معراج یہ ہونی چاہیے انہ لا الہ الا ہوا. علم کی بنیاد، علم کی اساس، علم کی معراج، علم کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک. تو جتنی گھوڑے دوڑا لے سائنس میں، جب تو انتہائی آخر تک پہنچ جائے تب بھی تیرا علم صحیح نتیجہ یہی نکالے انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی الہ ہے، وہی ساری کائنات کو چلاتا ہے. یدبر الامر، انتظام و انصراف اس کائنات کا اللہ ہے. تو کیا کر، اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد جب تو اپنی سارے علم، اپنی سائنس ڈسکوریز، دریافت، اس کی مدد سے اگر تجھے یہ پتا چل جائے، تجھے یقین آ جائے، تو پھر فاستغفر لذنبک، تو اپنے گناہ کا استغفار، اپنے گناہ کا تو توبہ کر، گناہ سے اپنے گناہ کو تو دور کر. تیری گمراہیاں دراصل تیرے گناہوں کے سبب ہے، وگرنہ علم جتنا کائنات میں موجود ہے ہم نے اس کو رکھا ہے. ہم نے تیرے لیے پڑھنا رکھا، ہم نے تیرے لیے قلم کو پیدا کیا، لکھنا سکھایا. پڑھنے لکھنے کی مدد سے ہم نے تجھے علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے اس انسان کو دیا. مگر اس سارے ادارہ علم کی انتہا پازیٹو یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان طالب علم، مسلمان سائنسدان، مسلمان اسکالر، مسلمان پروفیسر اللہ رب العزت سے واقف ہو جائے. یہ علم کی انتہا اور یہی علم کی ابتدا قرآن مجید نے ہمیں بتلائی. وگرنہ انسان اپنی ذات میں اللہ کی مدد کے بغیر تو اپنے قتل کیے ہوئے بھائی کو دفن کرنے کے قابل نہ تھا. ہم آج جس علم کے پیچھے سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بہت بڑا علم ہے،
میرے بھائیوں، حقیقت میں وہ علم نہیں ہے، ہماری بے بسی، ہماری کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم روٹی کھانے کے محتاج۔ ہم اس علم کو برائے علم نہیں پڑھ رہے، ہم اس علم کو برائے پیٹ پڑھ رہے۔ خرابی یہاں آئی کہ ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، ہم نے اللہ کی توحید کو نہیں جانا، ہم کائنات کے نظام کو چلتا دیکھ کر، ہم شمس و قمر کو، ان سیاروں کو، ان سارے کروں کو اپنی حرکت میں مسلسل دیکھ کر ہم یہ نتیجہ نہیں نکال پائے کہ ہاں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ زمین آسمان، یہ شمس و قمر، یہ فلک، یہ چاند، یہ ستارے، یہ گردشیں آسمان و زمین کی، یہ سالوں کا گھوم گھوم کے آنا، یہ کیلنڈر لونر، یہ سولر لیونر کیلنڈر، شمسی قمری، ان کا چلنا، اس سسٹم میں تعطل پیدا نہ ہونا، یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ملک دیتا ہے، وہی ملک چھین لیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، یہ ساری کائنات وہی چلا رہا ہے۔ فعلم، تو پھر جان لیتا طالب علم، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کائنات کا انتظام کرنے والا نہیں، کوئی بل کلنٹن یہودی ورلڈ آرڈر کے تحت اس کو نہیں چلا رہا، کوئی امریکہ کی آبزرویٹریز سائنسدان بیٹھ کے اس ساری کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ حقیقت میں یہ اللہ کا ادارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اس کے سارے اسرار و رموز بتلا کر مجھے اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ میرا علم یہاں آ کے ختم ہو کہ ہاں یا اللہ، کائنات کو چلتا دیکھ کر، اس کے اندر جتنے نظام تو نے رکھے ان کو صحیح صحیح ڈگر پہ چلتا دیکھ کر ہم اس بات کے قائل ہیں انہ لا الہ الا اللہ، کہ توحید حق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب وہ وحدہ لا شریک مالک ہے، معبود ہے، رب ہے، مدبر ہے کائنات کا، وہ چلا رہا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہے پوری کائنات کا، مانیٹر ہے وہ اس کا، تو پھر ہم اس کے مسلم ہو جائیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم یہ ہے کہ میں پھر سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہوں یا اللہ اسلمت لرب العالمین، اللہ میرے علم نے مجھے یہ ہدایت بخشی کہ میں تیری ذات پر اسلام لا۔ کافر سائنسدان اور مسلم طالب علم میں یہی فرق ہے۔ مسلمان جو اسلام کے تحت چلے گا وہ فزکس، کیمسٹری، یہ جتنی سائنسز ایڈوانسڈ ہیں، جب وہ ان کی فائنل سٹیج پر جائے گا تب وہ پکار کہے گا کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا واقعتاً کوئی معبود نہیں، کائنات کا سارا انتظام اس پر بہترین دلیل۔ مگر جس کی عقل پہ پتھر ہوتے ہیں وہ مشاہدے کر کے بھی حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے بادشاہ ہو گزرے، آپ سارے ان کا نام، ان کا ملک، ان کی عظیم بادشاہت کے واقعے آپ جانتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہاں سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی مقام پہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو انسانوں کے علاوہ جنوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، چرند پر، ہوا پر، ہر چیز پر ہم نے اس کو حکومت دی۔ سلیمان نے ہم سے کہا تھا رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ملک بھی ایسا دے کہ میرے بعد کوئی ویسا مالک، بادشاہ، سلطان ہو ہی نہ سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہر چیز پر حکومت دے دی، ہوا تک اس کے تابع کر دی، جن اس کے تابع تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے پاس علم کے خزانے اتنے دیے۔ ایک موقع امتحان کا آیا، وہ جو ایک قوم سبا کی ایک ملکہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ اس نے ایک خط بھیجا سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ پہلے سلیمان نے اس کو دعوت دی، اس نے جواب میں کچھ تحفے تحائف بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام تحفوں سے ناراض ہوئے، اس کو بلایا، ڈانٹا ڈپٹا، کہا کہ میرے پاس پہنچو اپنی ساری فوج کو لے۔ تو وہ بیچاری چلی۔
سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جتنے ان کے پاس بڑے بڑے مختلف شعبوں کے سربراہان تھے ان سے کہا ایکم یاتینی بعرشھا، اس ملکہ کا عرش تخت جس پہ وہ بیٹھتی تھی کون ہے جو میرے پاس لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ ایک ٹیسٹ کے طور پر میں ایک مثال آپ کے سامنے قرآن سے یہ مثال میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ علم کا مقصد اور علم کی معراج پر مسلمان کا طرز عمل اس کو سمجھیے۔ جب علم کا کلائمیکس حاصل ہو جائے تو پھر مسلم جو ہوتا ہے مومن اس کا آپ رد عمل دیکھیے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ایکم، اپنے دربار میں جہاں بڑی بڑی فیکلٹیز کے چیف ڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، درند چرند، ہر ایک کے ریپرزینٹیٹو ان کے دربار میں ہوتے تھے۔ کہنے لگے کون ہے جو اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جوائنٹ دیو جو جنوں کا نمائندہ تھا کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں اس کو یہاں لے آؤں۔ جناتی تل سما اس نے یہ کہا یہ جو ماورا انا آتی کبھی جناتی تل سماتی قوتیں، یہ جو ماورا العقل قوت ہے جن کی، جن نے پکار کے کہا اپنے آپ کو باقاعدہ والنٹریلی، اس نے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی جناتی قوت کے ساتھ بہت بڑا کرشمہ کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ دربار برخاست کریں اس سے پہلے پہلے میں اس کا تخت اتنے ہزار میل دور میں اس کو لے آؤں، یہ فاصلہ میں فوراً سمیٹ لوں۔ اس پر سلیمان بھی خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس وقت زمین پر بنی انس اللہ انسان کو ترقی اور علم کی معراج پر دیکھنا چاہتا، جناتی قوت کا اظہار اور ان کی ساری سورسز کہ ہاں دربار برخاست ہونا اگر صبح لگے تو دوپہر تک 8 گھنٹے کا دربار، 8 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے، اتنا وقت اتنی مدت، یہ نہ اللہ کو پسند آئی، نہ اللہ کو یہ پسند ہوا کہ انسانوں کے مقابلے میں جن ڈینگ مار دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی تبصرہ نہیں فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کو قبول نہیں کی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھیوریز کا علم تھا، اس نے کہا یہ تو بہت دیر ہے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، مادی نقل و حمل، میٹیریل ٹرانسپورٹیشن، میں اس کو اتنی جلدی کر دوں گا کہ آپ پلک جھپکے نگاہ اوپر کر کے نیچے دیکھے قدموں میں پڑا ہو۔ انا آتی کبھی، اے سلیمان
قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس باقاعدہ سائنسز کا تھیوریز کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، دربار برخاست کرنے میں تو کتنا وقت لگتا ہے، سلیمان آپ کی تو شایان شان یہ ہے کہ آپ پلک جھپکیے، ہم کو اللہ نے علم دیا ہے کتابوں میں، ہم اس تخت کو فضاؤں کو چیر کر اتنی جلدی فاصلہ سمیٹ لیں گے کہ آپ پلک جھپکیں وہ نیچے قدموں میں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کر آنکھ اوپر اٹھائی نیچے گرائی، دیکھ لیا کہ تخت قدموں میں پڑا ہے، قال، کہنے لگے مومن مسلم طالب علم جو ہوتا، ھذا من فضل ربی، یہ ہماری آبزرویٹریز لیبارٹریز سائنسی یونیورسٹیوں کا کمال نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں یہ علم یہ بخشا، لیبلونی، کہ وہ ہماری آزمائش کرے، اشکر ام اکفر، میں اللہ کا انکار کرتا ہوں یا اس کا اقرار کر کے اس کا شاکر بندہ بنتا۔ فلما رآہ، جب سلیمان علیہ السلام نے اس سائنسدان کی، وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کو علم کے تحت اس نے باقاعدہ مادی جسمانی منتقلی کی۔ ارے یہی تو ہے نا میرے بھائی، آپ اب تک یہاں پہنچ سکے، آپ ابھی دیکھیے سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کی ملکہ اور کتنے ہزار میل کا سفر، اور اب ہم جب سعودیہ سے جدہ سے چل کے لاہور آتے ہیں 5.5 گھنٹے لیتے ہیں۔ اس پر بھی ہمارا سائنسدان اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، ملحد مشرک سائنسدان، کافر منکر سائنسدان، کہ اس نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے کہ وہ 5 گھنٹے میں 4,500 میل سفر طے کر گئے۔ ارے اس مشرک ملحد منکر کافر سائنسدان، یہ امریکی یہودی عیسائی فرانسیسی، اس سائنسدان سے بڑا موحد سلیمان علیہ السلام کا سائنسدان جو یہ کہتا ہے عنده علم من الکتاب، جب اس نے وہ باقاعدہ ایک بہت بڑا مظاہرہ مجسم ٹرانسپورٹیشن کا کر دیا، اب یہ بجلی قوت یہ منتقلی ہی تو ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میرے پاس ایسے ایسے اشخاص دیے جن کو یہ علم اس نے بخشا۔ تو میرے بھائیوں، مسلم طالب علم وہ ہوتا ہے جو پہلے اسلام کو سمجھتا ہے، پھر علم کو جانتا ہے۔ علم کیا ہے؟ یہ ساری کائنات کے اندر جتنے شعبے علم کے موجود ہیں وہ سارے کے سارے فی الحقیقت اللہ رب العزت کی طرف اگر رہنمائی کریں تو وہ صحیح علم ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے فَعْلَمْ، بس تو جان لے ساری ٹکریں مارنے کے بعد، انہ لا الہ الا ہو، کہ تیرے علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اس ساری کائنات کا مالک۔ جب وہ اس کائنات کا مالک ہے تو پھر تو اس کا بندہ ہے، جب تو اس کا بندہ ہے وہ تیرا رب ہے، تو اس کا عابد ہے، وہ تیرا معبود ہے، تیرے اور اس کے درمیان کوئی دوری نہیں ہونی چاہیے، اور تیری آنکھوں کے سامنے اس کا کوئی دشمن پھلتا پھولتا رہے یہ تجھے گوارا نہیں ہے۔ مسلمان کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے کائنات پیدا کی، کائنات میں تو نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، قرآن پر عمل کرنے کے لیے تو نے مجھے اسلام بخشا، یا اللہ اب مجھے یہ صلاحیت عطا کر کہ میں تیری کائنات کو تیرے دشمنوں سے پاک کروں۔ جب مسلمان یہ سوچتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ سائنسدانوں سے پیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے پیار نہیں کرتے سوائے ان انسانوں کے جو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے دین اسلام کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں اور میدان جہاد میں صف باندھ کر مرصوص سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم زمین پر یہ فیصلہ کر کے رہیں گے کہ اللہ ہی اس زمین کا مالک و معبود۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے دین میں،
اللہ کے دین کی راہ میں، اسلام کے غلبے میں، اللہ کو منوانے میں، عقیدہ توحید کو دنیا پر نافذ کرنے میں یقاتلون فی سبیلہ، اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صفاً، پوری لائن صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، اتنے پختہ جذبے کے ساتھ، اتنے قوی ایمان کے ساتھ، شہادتوں کی بڑی پرزور طرف کے ساتھ ایسی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی رخنا، کوئی نفاق، کوئی کمزوری، کوئی فساد ان کے اندر نہیں ہوتا۔ دشمنوں کا وہ صفایا کرتے ہیں، دوستوں کو وہ زندہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو کھڑا کرتے ہیں، اسلام کو دنیا پر غالب کرتے ہیں، اسلام کو زندہ کرتے ہیں، اسلام ان کو زندہ کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سارے اہل کفر پر اہل اسلام کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ جو لوگ یہ عظیم کام کرتے ہیں، ان اللہ یحب الذین، اللہ ان کو پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تصور تو کیجئے کہ جس کو اللہ پیار کرے، ایک تو وہ ہے نا جی کہ ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو پیار کرتے ہیں۔ یہ درجہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، مگر یہ کب ہوگا؟ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ مسلمان کے اسلام کی معراج یہ ہے، یہ جس تعلیم کے کھوکھلے تصور میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں میرے بھائی، یہ اصل تعلیم نہیں، نہ اس کے اوریجن آپ کے پاس ہے، اس کی کوئی دور آپ کے ہاتھ میں نہیں، اس کے سلیبسز آپ کے نہیں، اس کے ٹیکسٹ آپ کے نہیں، اس کا سسٹم آپ کا نہیں۔ آپ کو تو یہ ایک BSc کی ڈگری کے بعد 17ویں گریڈ کی نوکری سے زیادہ کوئی چیز دینے کے قابل نہیں آپ کا یہ نظام کا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی جو بیچارہ سرتوڑ کوشش کر لیتا ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر ہی بن جاتا ہے، 17ویں یا 18ویں گریڈ میں کوئی نوکری لے کے اپنا پیٹ پالتا۔ ارے اللہ کے بندو، پیٹ تو جو بالکل ایک کلاس نہیں پڑھتا وہ بھی پال۔ علم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جاہل اور عالم میں اتنا فرق ہو جتنا رات اور دن۔ عالم و جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے، ہم تو سارے برابری سے بھی بالکل نیچے گرے پڑے۔ یہ علم جس کو آج ہم مجبوراً علم کہہ کے پڑھ رہے ہیں، یہ لوہارا پر کھانا ہے، منشی گیری لکھنا پڑھنا ہے۔ کوئی بیچارے آرٹس میں جائیں گے، کوئی بیچارے سائنس میں جائیں گے، سارے مجبوراً اس قسم کے کام کرتے ہیں جن کو نام علم کا دیتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کی روٹی کا دھندا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس سے کہیں اونچا لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق تو تیرا میرے پاس، میرے ذمہ ہے، فضل فضل تلاش کر۔ فضل کیا ہے؟ فابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈ۔ کیا ہے فضل؟ اللہ کا فضل یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہودیوں کے مال، عیسائیوں کے محلات اور دولتیں، ساری کافر دنیا کی دولتیں، بیلنسز، محلات، ان کی زمینیں، وہ مسلمان کے نیزے کی انی تلے ہوئی ہے۔ اللہ کا فضل جو رزقی تحت ذل رمحی، میں اپنی معیشت کو لوہارے ترخانے میں نہیں ڈھونڈتا، میں ایسا طالب علم نہیں ہوں کہ میں علم پڑھوں کہ میں پیٹ پال سکوں۔ پھر تو مجھ سے جانور اچھا جو بیچارہ علم نہیں پڑھتا اور یہ پھون کے کپا بنا رہے۔ جانور ایک انسان سے کتنا کھا جاتا ہے، کتنا تگڑا ہوتا ہے، کتنا گوشت، کتنے وائٹامن، کتنا پروٹین اس کے اندر ہوتا ہے، کیا پڑھتا ہے بیچارہ۔ اگر علم اللہ کی توحید سے خالی ہے، خدا کی قسم وہ جہالت ہے، وہ علم نہیں۔ اور جب اللہ کی توحید مل جائے تو پھر جو توحید، یہ جان لیجئے میرے طالب علم، نوجوان، غیور جوان خون دوڑتے ہیں آپ کی رگوں میں، اپنی عقل کو ابھی سے آپ صاف کر لیجئے گرد و غبار سے۔ جو علم اللہ کی توحید نہیں دیتا، خدا کی قسم وہ جہالت ہے، بالکل جہل ہے وہ، بھلے اس کے پاس ڈبل ٹرپل PhDs۔ اور جو توحید موحد کو جہاد نہیں دیتی، خدا کی قسم وہ توحید نہیں۔ وقت بہت کم ہے، ہمارے پاس بھی نشست مختصر ہے، ملت اسلامیہ کے پاس بھی وقت عمومی طور پر بہت تھوڑا ہے۔ میں آپ طالب علموں کو یہ بات آج کہہ دیتا ہوں، زندگی میں کبھی آپ اس بات کو تول کے دیکھ لیجیے، یہ وہ جہاد
اور جو توحید سینے میں آنے کے بعد پھر مسلمان کا دایاں ہاتھ تلوار دے کر کلاشنکوف دے کر یہودی ہندو مسیحی اس کی گردن کاٹنے کے لیے کھڑا نہیں کرتی، جہاد پر جو توحید کھڑی نہیں کرتی، اللہ کی قسم وہ توحید نہیں ہے، وہ یہ مزاروں والوں کا تصوف ہے، شرک۔ کیا معنی ہے اس بات کے لا الہ الا اللہ؟ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ لا الہ پڑھ کے گھر کو آ جاؤ، اس کے معنی یہ ہے کہ پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ میں، یا لا الہ نہ کہہ یا اسے تار تار کر، جب تو لا الہ کہہ دے تو کافر کا الہ دنیا میں زندہ نہ رہے۔ ایک فرق ہونا چاہیے، متصوف مولوی جو مسجد سے نہیں نکلتا اور اس مجاہد میں جو اللہ کی توحید کو رسول اللہ کی زبان سے جانتا ہے، واضح فرق ہونا چاہیے۔ موحد وہ ہے خدا کی قسم جو جب لا الہ کہتا ہے تو مندر گراتا ہے، گرجا گراتا ہے، یہودیوں کے معبد گراتا ہے، جمہوریتوں کی اسمبلیاں گراتا ہے، اللہ کی مسجد کو کھڑا کرتا ہے، اس لیے کہ مسجد اس کے اللہ کا گھر۔ جو موحد توحید پڑھ لے پھر امریکہ کے بنائے ہوئے ملک، یہ حد بندیاں، یہ پاسپورٹ، یہ بارڈر لائن، یہ ویزوں پر پابندیوں کو تسلیم کرے، اللہ کی قسم اس کی توحید موتی ہے، اس کی توحید کے اندر جان ہی نہیں، شرک اس کے اندر موت۔ اور آپ دیکھ لیں مسلمان کہتا ہے لا الہ اور اسمبلی میں جاتا ہے، مسلمان کہتا ہے لا الہ اور گندی عدالتوں میں جاتا ہے جن میں انصاف کا قتل ہوتا ہے، انصاف سے پہلے جن میں اللہ کے تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ عدلیہ نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کو معیار نہ بنائے، قرآن فیصل نہ ہو، خدا کی قسم نہ وہ ہائی کورٹ ہے، نہ سپریم کورٹ ہے، نہ سیشن کورٹ ہے، وہ ظلم کورٹ ہے، اس لیے کہ عدل دنیا میں یہ ہے کہ اللہ رب ہے، معبود ہے، قانون اس کا ہے، حکم اس کا ہے، حاکمیت اس کی ہے، یہ عدل۔ عوام کی طاقتوں کے جھوٹے فلسفوں پر، جمہوریتوں کی پلیت کفریہ ذہنیت پر بنے ہوئے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، لوور کورٹ، خدا کی قسم یہ ظلم کورٹ ہے، یہ عدل کورٹ ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کے سینوں میں چند خانے خالی ہیں، شاید میری یہ بات وہاں رقم ہو جائے، لکھی جائے، پھر دنیا کی گرد اس کو دھندلا نہ سکے۔ جان لیجیے اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے جب توحید سکھلائی تھی تو کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کا درس پڑھ لو، تملک العرب والعجم، ساری دنیا میں عدالتیں تمہاری، نظام تمہارے، حکومتیں تمہاری، کوئی جج ہائی سپریم لوور کورٹ نہیں ہوگا، اسلام کورٹ، اسلام عدل، اسلام نظام۔ ہم نے کوئی چیز نہ سیکھی نہ پڑھی، ہم بیچارے نام کے طالب علم، نام کے موحد، نام کے مصور۔ میں یہ باتیں اس جوش سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بوڑھوں کو ان کی مصلحت پسندی نے زنگ لگا دیا، جوان خون کو ابھرے، جوش میں آئے کہ توحید محمد کی زبان سے سیکھ کر جس صحابی نے جب تلوار بلند کی، اللہ کی قسم ایک ایک صحابی لشکروں کے لشکر کے پشتوں کے پشتے لگاتا۔ ہم 90 ہزار بھیڑ بکرے کی طرح ذلیل ہو کے ہتھیار پھینک کے بھاگے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ علم اور جہالت میں فرق ہے۔ جو علم توحید نہیں دیتا، بھلے وہ آپ کو ڈگریاں کتنی دے دے، وہ جہالت ہے، اور جو توحید آپ کو جہاد پر کھڑا نہیں کرتی، خدا کی قسم وہ توحید بناسپتی ہے، ملاوٹی ہے، اس کے اندر نقل اتنی ہے کہ اصل نام کی چیز ہی۔ میرے طالب علم ساتھیوں، آپ جوان ہیں، آپ کے سینے ابھی آلائشوں آلودگیوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، یہ افطاریوں کا وقت ہو رہا ہے، روزے آپ نے رکھے ہیں، افطاری کر لیجئے قبل اس کے کہ ہم سے یہ مواقع بھی چھن جائیں، افطاریوں کے لیے مساجد میں اجتماع بھی نہ ہو سکے، کیونکہ جب بناسپتی توحید ہوگی تو مسلمان کا اسلام یوں ہی ایک ایک کر کے چھنتا چلا جائے۔ آپ افطاری کو آئے، مسلمان روزہ رکھ کے افطاری کرنے نہیں، جنگ کرنے گئے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر 1400 برس پہلے، آج ہم 1415 ہجری میں کھڑے ہیں اسلامی کیلنڈر پر، مگر ہم تو ٹھہرے غلام 1995 کی تاریخ ڈالتے ہیں موحد ہیں طالب علم مسلمان، جب تاریخ لکھیں گے 1995 لکھیں گے. ارے اللہ کے بندے، تیرے قرآن کو آئے 1900 سال گزرے، یہ تو کیلنڈر تیرا نہیں. تیری توحید ڈھیلی تھی، کیلنڈر بھی نہ تجھے دے سکی. ہاں اگر تیرا جہاد کبھی ہوتا تو تیرا دن تیرا ہوتا، رات تیری ہوتی، کیلنڈر تیرا ہوتا. وہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، اور جس کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان عدت الشہور عند اللہ، آؤ ہم کیلنڈر تم کو دیتے ہیں 12 شہرا، یہ جو 12 مہینے ہیں یہ بھی انگریزوں سے مانگنے نہ جانا، جنوری فروری مارچ اپریل، اس کی گردان نہ پیٹتے رہنا. اللہ نے 12 مہینے یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان بنائی، کیلنڈر اس دن سے بنا دیا 12 مہینے. فرمایا رات کو کالا کیا کہ تم آرام کرو، دن کو روشن کیا لتعلموا عدد السنین والحساب، تمہارا کیلنڈر اپنا. تو میرے بھائیوں، پہلا عظیم معرکہ مسلمانوں نے روزے کی حالت میں، اپنے روزے کو جہاد کی غرض سے رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کی نعمت سے سرفراز کر سکے. وآخر دعوانا ونصلی علی رسولہ الکریم. کی بات یہ ہے کہ محترم قاری عبد الخالق رحمانی صاحب کا مدلل اور پرجوش اتنا واضح موقف سننے کے بعد، جہاد کے بارے میں اور جہاد کشمیر کے بارے میں اتنا واضح موقف سننے کے بعد، حق یہ ہے کہ تقریر کی بجائے میدان جنگ کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے. بھائی، یہ اشکالات، یہ توہمات، یہ وسوسے، یہ حیث پیش کی کیفیات، یہ سب اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جہاد نہیں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ کثرت سے اذہان میں پیدا ہو رہی ہے کہ ایک کثیر عرصہ دراز سے جہاد کو ترک کر رکھا تھا. اب جب جہاد لاگو ہو چکا ہے، دنیا میں وہ جاری و ساری ہے، بالکل آپ کی پہنچ میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے بھائیوں پر حملہ ہے، ان کی مدد کے لیے آپ کے بھائی جاتے ہیں. اب کوئی اشکال، وسوسہ، وہم یا کوئی فقہی اشکال اس کے اندر، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جہاد کو جاری نہیں کیا تھا، ہم نے جہاد کو پڑھا نہیں تھا، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جہاد کسے کہتے ہیں. وہ بھی ہے اللہ اکبر. یہ آیات جب جہاد کی پڑھی جاتی ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں واقعتاً کہ ہم نے یہ اب سوچا ہے کہ یہ آیت کی ہے. کیوں میرے بھائی، ہم دارالاسلام میں نہیں رہے، سمجھتے ہیں کہ یہ دارالاسلام ہے. دارالکفر کی طرف نہیں گئے کیونکہ اس سے ڈر کے بیٹھ رہے. ہم دارالعہد میں جیتے رہے. ہم جو زندگی اس پاکستان میں، جس کے آج معترف علماء ایک واضح تعداد میں یہاں موجود ہیں، ہم اس پاکستان میں جو دارالعہد ہے، آج یہ نہ دار اسلام ہے نہ دار کفر، یہ دار عہد ہے، ہم اس میں جیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ ہماری ذمہ داریاں صحیح جماعت ہونے کے ناطے سے اسلام کے بلندی کے لیے ہماری اصل ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ ہم اس سے غافل رہے ایک عرصہ دراز تک. اب جب جہاد سامنے آیا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے ایک اجنبی سی، ایک اچنبے کی چیز ہو کے رہ گئی. ہم یہ بھول گئے کہ نحن الذین بایعوا محمد، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ ہم نے ترجمے مدرسہ میں پڑھا ضرور، مگر ہم بھول گئے کہ ہمیں اس کا مصداق ہونا چاہیے. افسوس ہوتا ہے جب بڑے بڑے عالم، مدارس کے شیوخ، شیخ الحدیث، اچھے جید پائے کے علماء اس بارے میں بحث کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بارے میں اقتراحات دیتے ہیں. ہم ان ساری چیزوں کا استقبال کرتے ہیں. تجاویز، اقتراحات ہونی چاہیے، ہونا چاہیے تھی، مگر حق یہ ہے کہ آپ نے فقہ الواقع نہیں پڑھی، پہیا وقت کا چلتا رہا. آپ کو جو بات بہت پہلے کرنا چاہیے تھی جہاد شروع کر دینے کے لیے، وہ آپ نے تب نہ کی. ظالموں نے، کافروں نے، ملحدوں نے آپ پر حملہ
حملہ کر کے جہاد کو جاری کر دیا. اب جو بھولے سیدھے مسلمان جہاد کر رہے ہیں، اب ہمارے بہت سے لوگ اپنے ذاتی اشکال کی بنا پر اس کے بارے میں عجیب و غریب تصور تاثر پیش. یہاں تک فتویٰ لینے کی بات ہے میرے بھائی. بوسینہ کا جہاد آپ لوگ کتنے برسوں سے اس کے بارے میں معلومات سن رہے ہیں. یہی اسی اسٹیج پر محترم ابو عبدالعزیز اس کے بارے میں کتنی باتیں واضح کر چکے ہوں. اشکال اصل میں کیا ہے کشمیر کے جہاد کے بارے میں؟ میں ایک بات بطور مثال عرض کر رہا ہوں. یہاں کشمیر کے جہاد کے بارے میں ہمارے اہل حدیث بھائی یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ کشمیر کے باشندگان موحد نہیں ہیں، وہ توحید پرست نہیں ہیں، ان کے عقائد مشرکانہ ہیں. مزارات، قبور، غرضے کے جو فساد عقیدہ و عمل کا پاکستان میں موجود ہے وہی کشمیر میں موجود ہے. کشمیر کا جہاد، ان مشرکوں کی مدد، یہ کیسا جہاد ہے جو آپ کرواتے ہیں؟ دیکھیے بوسینہ پر جب حملہ ہوا، سربوں نے جب وہاں پر حملہ کیا، وہاں لڑائی شروع ہوئی، مسلمان جہاد کے لیے اٹھے. اسی قسم کی تشکیک بہت سے اذہان میں تب ہوئی، مگر آپ کے سامنے سعودی عرب کے سارے علماء کا واضح فتویٰ، ان کا اسلوب، ان کا طرز عمل موجود ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس اجتماع میں جو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یہ دیکھ کے آئے ہوں گے کہ سارے سعودی عرب میں باقاعدہ حکومتی حکم کے مطابق دعائے قنوت کروائی گئی. بوسینہ کے مظلوم مقہور مسلمانوں کی مدد کے لیے، ظالم سرب کی ہلاکت کے لیے فجر اور مغرب کی نماز میں باقاعدہ مجلس العلماء کے فتوے سے دعائے قنوت کروائی. اس جہاد کو جہاد مانا گیا. ان مجاہدین کی مدد کے لیے پورے ملک میں عمومی خصوصی ہر سطح پر مدد کی گئی. لوگوں نے اپنے اموال سے، اپنے انفس سے باقاعدہ بوسینہ کے جہاد میں مدد کی. نتیجہ آج آپ کے سامنے. میرے بھائی کشمیر میں آپ کے جو بھائی مسلمان بھائی جن کے بارے میں آپ کی صفوں میں طالب علموں کے ذہن میں یہ تشکیک پیدا ہو چکی ہے، یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ارے ان کی مدد کے لیے جاتے ہو، یہ تو مشرک ہیں، یہ قبر پرست ہیں، ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، ان کے ہاں عمل کا فساد ہے. سب کچھ ہے، مانتا ہوں میں یہ کہ بالکل ہے. بوسینہ میں یہی کچھ تھا، شاید اس سے زیادہ فساد تھا. مگر ایک تو سبب یہ کہ ان تک دعوت صحیح پہنچائی نہیں گئی تھی، اور دعوت کے راستے میں کفر رکاوٹ تھا. اور دوسرا یہ کہ کافر جب ان کو مارتا ہے تو کیا سمجھ کے مارتا ہے؟ افغانستان کے مسلمان سارے اہل حدیث تھے، وہاں بھی دیوبندیت تھی، حنفیت تھی، بڑا اعمی مقلد تھا افغانی. مگر جب روسیوں اشتراکیوں نے ان کو مارا تو یہ سوچ کے نہیں مارا کہ ان کو ہم کس نام، انہوں نے ان کو صرف اسلام کے نام کی وجہ سے. یہی کیفیت آج کشمیر میں ہے کہ ہم کشمیر میں جس مسلمان کو، جس مسلم بہو بیٹی کی آبرو روکی جاتی ہے، جس مسلمان آدمی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، جس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا جرم ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اپنے پڑوسی ملک پاکستان سے مدد مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. جب تم سے تمہارے مسلم بھائی اس بات پر کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، جب تم سے وہ دین کے واسطے سے مدد مانگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر ان کی مدد واجب ہے. فقہی موشگافیوں کا وقت گزر چکا. مسائل، بحث، غور و خوض، خطہ، لائحہ عمل، تجاویز، ان سب کا وقت تھا. مگر تب اہل حدیث جماعت کو اپنی غیر اسلامی سیاسی روش سے فرصت نہ تھی. اور آج جب کافر 7.5 لاکھ جمع ہو کر ایک بہت چھوٹی سی آبادی پر پوری شدتوں کے ساتھ حملہ آور ہو چکا ہے، قتال جاری ہے، جہاد واجب ہے، اس کا وقت گزر رہا ہے، ہم اب یہ اقتراحات پیش تدابیر سے، مشترکہ اجلاسوں سے، خطہ لائحہ عمل طے کر لینے سے، اتحاد سے، اتفاق سے، جمع ہون، خدا کی قسم ان ساری چیزوں سے انکار نہیں. مگر جب اس کا وقت تھا تب یہ کیا نہیں. اب جب وقت گزر چکا ہے تو اس کو یاد کر کے جو بات آپ کریں گے میرے بھائی، وہ مجاہدین کی جو تھوڑی بہت مدد جہاد کے نام سے ہو رہی ہے اس میں مزید رکھنے ڈالے گی، آپ کو مزید متاخر کر دے گی. پہلے آپ کی تاخیر کی انتہا ہو چکی. رہی یہ بات، اللہ اکبر، میرے
ایک استاد، ایک جید عالم جن کو میں فعلاً قابل فخر سمجھتا ہوں ان کا وجود اپنی جماعت میں، ان کی چند باتیں، اس کے علاوہ میرے معزز احباب جنہوں نے بات کہی عمارت کا، بیعت کا، ماں باپ کی اجازت کا، فرض کفایہ، فرض عین کا، یہ سارا مسئلہ اپنی جگہ ہے، مگر آپ دیکھیے صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیے، خدا کی قسم تاریخ اس پر شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے جب اس بات کو محسوس کیا کسی جگہ کہ اب یہاں اسلام کا یہ حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا ہے، تو امیر کی اجازت تک کا انتظار نہیں ہوا۔ مثنى ابن حارثہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کسی فرمان نبوی کے خلاف کے تحت جہاد نہیں کر رہے، پہلے انہوں نے جہاد شروع کیا مدینہ منورہ سے توسیع بعد میں۔ حضرت مثنى ابن حارثہ کم از کم ہماری اہل حدیث مجلس کے علماء سے حضرت مثنى کا فقہی مرتبہ لاکھوں درجے بلند ہے، مگر مثنى اپنے علاقے میں جب انہوں نے دیکھا کہ امتداد کا فتنہ، لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، خدا کی قسم مثنى اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تلوار تکف ہو کے میدان میں کھڑا ہوا۔ بعد میں حضرت عمر ابو بکر صدیق نے ان کی توثیق فرمائی، مدد بھیجی، اقرار کیا ان کے سامنے۔ کوئی آدمی طالب علم مجھے تاریخ سے، ہماری جو تاریخ ہے ہم اہل حدیثوں کی، کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت مثنى نے اعلان جہاد سے پہلے اپنے بحرین کے علاقے میں ابو بکر صدیق سے باقاعدہ اجازت نامہ طلب۔ اس سے پیچھے چلیے آپ ابو جندل رضی اللہ عنہ، کوئی طالب علم لائے یہ بات کہ ابو جندل نے جو قتل کیے تھے کافر، اللہ کے رسول سے اجازت لے کے پوچھ کی۔ ابو جندل جن کو صلح حدیبیہ کی اس شرط کے تحت مسلمانوں کے ساتھ ہجرت سے منع کر دیا گیا تھا، جو وہاں سے بھاگ گئے، قافلوں کے گزرگاہوں پر کمین گاہ بنا کے بیٹھے، باقاعدہ انہوں نے قتال کیا، کتنے کافر قتل کیے، کتنے قافلے لوٹے۔ وہ یہ جان رہے تھے کہ میں اپنے اس عمل سے، یہ عمل جو ابو جندل نے مدینہ منورہ سے توثیقاً نہیں لیا، مگر ان کا یہ اتحاد تھا کہ یہ جو قافلے گزر رہے ہیں یہ مال تجارت مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف طرف ہوگا، میں نے یہاں ایک کمین گاہ بنا لی ہے، میں یہاں سے اس کو روک سکتا ہوں۔ انہوں نے قتل کیا کافروں کو، قافلے لوٹے، مال پکڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ کفار مکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے مدینہ منورہ میں کہ یا رسول اللہ اپنے اس مجتہد فقیہ ابو جندل کو بلا لیجیے، اسے منع کیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو۔ میرے بھائی آپ جہاد شروع کر دیں، اللہ کی قسم کوئی اشکال نہیں ہو، آپ جہاد کے بارے میں بیٹھ کے سوچنے لگے کبھی جہاد جاری نہیں ہو۔ آخر اتنا تاخر، ہر بات میں آپ آگے رہنے والے، ہر بات میں آپ کا دعویٰ کہ ہم اماموں سے ہم آگے ہیں، فلاں ہیں، بھائی ٹھیک ہے کہ آگے ہے، جہاد کا مسئلہ، ارے اس میں اب جب جہاد جاری ہے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو واضح کر کے ان کو بھیجا جائے کہ جاؤ ان کی مدد کرو، تاکہ کوئی مسلمان دنیا پر اس بات سے قتل نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا مددگار کوئی۔ اب جب ضرورت اس بات کی ہے کہ ماؤں کو تربیت دی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ جب تمہارے بیٹے شمشیر پر جا رہے ہو تو ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا، اب ہم وہاں سے اجازت کو ابن حجر کے بقول شرط قرار دینے لگے۔ کون یہ کہتا ہے کہ جہاد میں جانا ہے اس کے لیے ماں کی شرط ضروری نہیں؟ اللہ کی قسم میں مانتا ہوں کہ ماں باپ کی اجازت جہاد کے لیے ضروری ہے، مگر کب؟ ہر وقت، ہمیشہ نہیں، اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب آپ اتنی اچھی فقہی باتیں کرتے ہیں تو یہ بات بھی سنیے، جہاد جاری ساری ہو، عمارت اسلامی قائم ہو، مسلمانوں کی حشمت، شوکت، دبدبہ، رعب، سلطنت، حکومت کے قائم ہو، سرحدوں پر جہاد جاری ہو، جہاد کا فرض ادا ہو رہا ہو، تب ایک ماں اپنے بچے کو روک سکتی ہے کہ وہ اس کی زیادہ محتاج ہے، جہاد اللہ کا شکر ہے جاری ہے، اللہ کا یہ فرض جو ہے ادا ہو رہا ہے۔ مگر جب ساری دنیا میں مسلمان محکوم ہو، غلام ہو، پست ہو، قتل ہو رہے ہو، آبروئیں لٹ رہی ہو، عزتیں تاراج ہو رہی ہو، اب ایک ماں کہے کہ بیٹا تو میری اجازت کے بغیر جہاد کو نہیں جا۔ مسائل وہ نصوص جو آپ نے پڑھی ہیں میرے بھائی، ان نصوص کا تطبیق کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ چلنے دیجیے، اس دن کو واپس لائیے جس دن پر آپ پہلے تھے کہ اسلام دنیا میں بلند ہو، کفر دنیا میں صاغر ہو، ذلیل ہو، تب جہاں کہیں جہاد
ادا ہو رہا ہوگا تب وہ فرض کفایہ ہوگا. کوئی بوڑھا باپ کوئی ماں اپنے نوجوان بچے کو روک سکتے. اب آج اس وقت جب دنیا میں جہاد کا نام لینے سے ساری دنیا اس کے پیچھے اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ ارہابی ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ فسادی ہے, ان کو روک دو. اب اہل حدیث جماعت کے اندر اس قسم کی تشکیک شبہات عجیب و غریب باتیں, اس سے سوائے اس کے کہ آپ حاصل ہونے والی کامیابی کو متاخر کریں یا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں, اس سے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اور حق یہ ہے کہ یہ ساری الجھنیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے 200 برس برِ صغیر میں یہ الجھنیں اس وقت تھی جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب وہ ہندوستان میں عالم جہاد بلند کر کے کھڑے ہوئے, خدا کی قسم تب بھی یہ الجھنیں آئیں, لوگوں نے مدد نہیں کی, نتیجتاً تحریک کمزور تھی. سنتیں ادا کرنے سے زندہ ہوتی ہیں, جب وہ زندہ ہوتی ہیں تو اپنی تاثیر دکھاتی ہیں, اور سنتیں چھوڑے رکھنے سے مردہ ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ مٹ جاتی. کتنے لوگ آپ میں سے اس بات سے واقف ہوں گے کہ جس وقت شاہ اسماعیل نے تحریک جہاد کا آغاز کیا اس وقت ہندوستان میں یہ غالباً 1821-22 کے لگ بھگ کا عرصہ ہے. حج فریضۃ اللہ علی العباد, حج ہندوستان میں لوگ حج سے منکر تھے, لوگ ہندوستان میں حج سے انکاری ہو رہے تھے. کیوں؟ کہ میں آپ کو باقاعدہ تاریخ سے ثبوت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, تب لوگ حج کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے. خدا کی قسم ان آیتوں سے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, سفر بعید ہے, راستہ پرامن نہیں ہے, کہاں حجاز کو جاؤ گے؟ من استطاع الیہ سبیلا کی گنجائش موجود ہے, جو جا سکتا ہو جائے, جس کے پاس گنجائش نہیں وہ نہ جائے. نتیجتاً لوگ حج کو ترک کر چکے, اور یہ اسی کا اثر تھا کہ برِ صغیر ہند و پاک سے بوڑھا بیچارہ آخری عمر میں دھکیل دیا جاتا تھا حج کے لیے, نوجوان نہیں جاتے. شاہ صاحب نے جب جہاد کی تاریخ کو وہ لے کے چلے ہیں, سید احمد اور شاہ اسماعیل, یہ بات تاریخ کی ہے, آپ تقویت الایمان کے مقدمے میں اس کو پڑھ لیجئے. شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ لوگوں سارے ہندوستان میں جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ شریک ہو, ہم اس کا سفر کر چکے تاکہ سنت حج زندہ ہو. سنت حج سے کچھ ہجرت کی مشق ہوگی, کچھ جہاد پر سینہ کھلے گا, یہ تربیت. 7 بحری جہاز ان دنوں شاہ صاحبان 7 بحری جہاز کرائے پر اپنے خرچ پر لے کے گئے, 800 کے لگ بھگ آدمی کو حج. سوچئے حج تو متنازع چیز نہ تھی, لیکن نہ کر دینے سے اس کو ترک کیا گیا, اس کے بارے میں شکوک ڈالے گئے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے دلیل پکڑ کے حج سے منع کیا جانے لگا. من استطاع الیہ سبیلا کی گنجائش سے کہ وہاں تو استطاعت کی شرط ہے, تیرے پاس استطاعت نہیں, تو بیٹھ جا. بین ہی وہی ذہن ہے, چونکہ ہماری تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے, ہم دارالعہد کے رہنے والے ہیں. دارالعہد کے معنی کیا ہے کہ وہ بالکل دارالاسلام نہیں ہے. یہ پاکستان, یہ محمد علی جناح کا پاکستان ہے, یہ حضرت محمد رسول اللہ کا پاکستان نہیں. اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہوتا تو وہ دارالاسلام ہوتا, اور دنیا میں کسی دارالکفر کا وجود برداشت نہیں. ہم چونکہ دارالعہد میں رہے ہیں, اس میں سارے ہم اشتراک باہمی کے اصول پر رہتے ہیں. ہمارے نزدیک تبلیغ, دعوت, جہاد صرف کوشش کا نام ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوشش کو کہا ہے, تم کوشش کرو. کیا کرو؟ جلسہ کر لو, تقریر کر لو, وعظ کر لو, پیمفلٹ چھاپ دو, مدرسے کھول لو, غرضے کے ساری پرامن عافیت پسند تحریکیں چلاؤ. ایسی نہ کوئی تحریک ہو جس سے انگریز کو نقصان پہنچے, وہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے, یا تمہاری گردن کٹے, تمہارا بچہ یتیم ہو, تمہاری عورت بیوہ ہو. یہ کوئی کام نہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ قربانی تم کو کیوں. مگر اللہ رب العزت نے جہاد کے جو معنی قرآن مجید میں جہاد کے معنی متعین کیے ہیں میرے بھائی, وہ قتال کے ہیں. قتل کافر کا کرنا, جواب میں اس سے شہادت لینا, یہ معنی قتال کا. جب اس جذبے کے تحت کوئی آدمی جاتا ہے خدا کے لیے, اس کے ذہن کو, ان کے اذہان و عقول کو, ان کی مساعی جمیلہ کو آپ اپنے شکوک و شبہات کی بنا پر کمزور نہ کیجیے کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی طور کفر کی کو مدد کر رہے ہیں. میرے بھائی, زمانہ بہت تیزی سے چل رہا ہے, زمانہ بہت آگے نکل چکا. جو پیچھے رہ گئے بہت پیچھے رہ گئے. اب پکڑنے والا اس زمانے کو کون ہے؟ پکڑنے والا اس رفتار کو وہی ہے جو ایک دم لمبی چھلانگ مار کے باقاعدہ مسلح ہو کر کافر کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہوتا ہے. وہ اس رفتار کو روک سکتا.
وہی دنیا کو پلٹ سکتا ہے، وہی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آپ کی 47 سالہ تحریکوں نے خدا کی قسم دنیا میں کہیں بھی اسلام کو عزت نہیں بخشی۔ دینی جماعتیں، یہ احزاب دینیہ اور اس کے ساتھ ساتھ احزاب دینی جمع سیاسیہ، ان ساری دینی یا سیاسی جماعتوں نے اللہ کی قسم کسی خطے میں اسلام کو عزت نہیں بخشی۔ اسلام دن بدن محکوم، پس خوار، نیچے سے نیچے جاتا رہا، ہر نوع کی ذلت اسلامیان پر مسلط کی گئی اور مسلمان اس کو برداشت کر، اور کافر مطمئن رہا کہ اس کا کام چل رہا ہے، مسلمان سوئے ہوئے۔ اب جب اللہ رب العزت نے رحم کر کے احسان کر کے ہم پر یہ دروازہ کھول دیا ہے جہاد کا، اب کافر پریشان ہے، سخت پریشان ہے ادارے کفر کے کہ یہ جو مسلمان اب جہاد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری ساری جو غضب الفکری ہے، جو ہم نے ان کے اذہان و قلوب کو واش کرنے کی، دھونے کی جو کوششیں کر رکھی تھیں، یہ تو ساری ختم کر کے رکھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اداروں کی طرف سے وہ اساتذہ یا وہ علماء جو ان کی یونیورسٹیوں سے، ان کے اداروں سے کسی طور متاثر ہیں، وہ ساری جہادی تحریک کو قطعاً قبول کرنے کو تیار ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو صحیح کتاب و سنت کی اتباع نصیب نہ ہوئی، جو شخصیت پرستیوں میں، ذہن پرستیوں میں، تقلید کی روش میں گم کے رہ گئے، ان کو بھی یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ یہ سعادت اگر آپ مل رہی ہے تو صرف ان کو مل رہی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اجرا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دنیا میں کٹ مرنے کے لیے کھڑے۔ یہ وہم و وسوسے کی جو باتیں ہیں، ان کے لیے کوئی الگ نجی مجلس کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ساتھی اپنے ذہن میں جہاد کے بارے میں بالعموم، جہاد کشمیر و بوسینہ کے بارے میں بالخصوص کوئی اشکال رکھتا ہو، ہم اس کی ہر طرح سے تشفی کرنے کو تیار ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کے بعد میں مختصر سے وقت میں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ فی الحقیقت یہ کوئی کانفرنس، جلسہ، ریلی، جلوس، پروسیشن، مظاہرات، یہ اس قسم کی گندی انگریزی، فرانسیسی، جمہوری اصطلاحات کا مظہر اجتماع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک پیغام ہے ایبٹ آباد کے بھائیوں کی طرف۔ پیغام کا متن یہ ہے، یہ طے ہے کہ اب غزوہ ہند برپا کریں گے۔ یہ طے ہے کہ اب غزوہ ہند برپا کریں گے۔ بھائیوں نے اسی کو عنوان کے طور پر اشتہار میں چھاپا ہے۔ اسی پیغام کو لے کر ہم اس برفیلے موسم میں آپ کے پاس آئے۔ سوچنا یہ ہے کہ یہ اصطلاح، یہ پیغام جو بظاہر اجنبی، اچھوتا، منفرد لگتا ہے، کسی قدر حیران کن بھی ہے۔ سوچنا یہ ہے آپ تو اور ہمیں کہ یہ غزوے کبھی پہلے ہماری سیرت کا حصہ رہے، یہ غزوے کبھی ہماری عزتوں کی تاریخ کا حصہ رہے، یہ غزوے ہمارے جو تاریخ کے درخشاں دن تھے ان میں ہماری شان رہے۔ میرے بھائیوں، پڑھنے کو استاد، طالب علم، بچے، مولوی، ماسٹر، بزرگ سارے اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھیں اور ہمارے سامنے جو چکا چوند، جو اس وقت کی جعلی چمک کافر نظاموں نے پھیلا رکھی ہے، اس کو پھاڑ کر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کی طرف نظر ڈالیں تو ساری زندگی غزوات سے بھری۔
غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ جنگوں کی تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ساری تاریخ ان کی جنگوں کی تاریخ۔ اسلام کا پھیلاؤ جہاد اور فقط جہاد کے ساتھ ہوا۔ جہاد عمل کو کہتے ہیں، ایک ایسے منظم عمل کو کہتے ہیں جس کے سارے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح، جو ہمارا مذہب ہے، جو کا ورلڈ آرڈر ہے، اللہ رب العزت مسلمان پر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ مسلمان اسلام کی دعوت کو پھیلائے۔ کہاں کہاں پھیلائے؟ ساری زمین پر۔ یہ بارڈر، یہ حدود، یہ انگریز کے بانٹے ہوئے ملکوں کی حد بندیاں، یہ جو امیگریشن پاسپورٹ کے بنائے ہوئے یہودی قانون، یہ یہودی بٹوارے کی زمین کا لحاظ نہ کرتے ہوئے پوری زمین پر اسلام کی دعوت کو مسلمان پھیلائے۔ اور جب اس دعوت کی راہ میں کافر، منکر، یہودی، عیسائی، ہندو، سارے کے سارے کفار جب اس دعوت کا راستہ روکے تو پھر اللہ رب العزت مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، مسلمان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے میرے بندو، اب تم ان کافروں کے سامنے اپولوجیٹک، معذرت خواہانہ، کوآپریٹو، ان کے ساتھ مل کے جینے والے بن کے نہ رہنا۔ تمہارا طرز زندگی صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ تم اسلام کے داعی ہو، اللہ کے سپاہی ہو۔ میرے بھائیوں، آج عالم اسلام پر کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ یلغار کیے ہوئے۔ کافروں نے ہم کو جلوسوں، امن ریلیوں، یہ گندی اصطلاحات سے بھرے اجتماعات، یہ جمہوری سیاست، یہ اسمبلیاں، سینٹ اور کانگریس، یہ سارے ملحدانہ لادین نظاموں میں ہم کو الجھا کر خدا کی قسم خود جنگوں کی پالیسی آپ بھی اختیار کی ہوئی۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے جو باہوش، باشعور علماء ہیں، خدا کی قسم وہ یہ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں صلیبی جنگ پوری شدت کے ساتھ ہو رہی۔ صلیبی جنگ عالم اسلام پر مسلط کر دی گئی ہے اور وہ جاری ہے۔ جو بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ گو ماتا کی پجاری آج اپنے جعلی، باطل، منسوخ شرکیہ مذہب کے لیے پوری مذہبی جنگ ہندوستان میں لڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی آج سے واقف نہیں ہے تو وہ ہمارا عام مسلمان ہے جو اپنے آج سے واقف نہیں ہے۔ مسلمان اپنے آج سے واقف کیوں نہیں؟ کہ اس نے اپنے ماضی کو قرآن مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحابہ کرام کے طریقے سے نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تقریر میں وقت کم دیا گیا ہے، میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کو سنبھلنے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ سارا عالم کفر، جتنی بڑی بڑی کافروں کی قوتیں ہیں، خدا کی قسم مجتمع ہو کر پوری شدت کے ساتھ وہ مسلمانوں کو کچلنے پر پورا زور صرف کر رہی۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، الکفر ملت واحدہ۔ کافر وہ امریکہ کا بل کلنٹن ہو، برطانیہ کا جان میجر ہو،